آپ کی اپنی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئرپرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ ہائی گائز، آپ کو کسی نے شیئرنگ نہیں سکھائی؟ یہی ہوتا ہے میرے ساتھ، یہی ہوتا ہے میرے ساتھ۔ جی ہاں جناب، کچھ یہی ہوا بالی ووڈ کی ایکٹریس تنیشا شرما کے ساتھ اس بار بھی، جب ان کے ایکس بوائے فرینڈ شیزان خان نے کرسمس سے پہلے نئے سال کا نیا سورج دیکھنے سے پہلے اور 5 جنوری کو ان کی 21ویں سالگرہ ہونے سے پہلے ان کے منہ میں پیار کا نوالا ڈال کر چھین لیا۔ آپ لوگوں کو تنیشا شرما کی موت کی نیوز تو مل ہی گئی ہوں گی، نہ ہی میں یہاں لکیر کو پیٹنے والی ہوں جناب۔ میں جو ہے ایک کارآمد ویڈیو بنانے کی ہمیشہ متمنی رہتی ہوں کہ کچھ آپ کو اچھا دوں، کچھ سیکھ دوں۔ تو جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ لوگوں کو پڑھیں، چہرے پڑھیں، تو ایک سیکھ ہے ہمارے لیے تنیشا شرما کے اس واقعے سے۔ مجھے یاد ہے کہ کورونا کی وجہ سے جب میں اپنی فلم کے لیے کچھ کاسٹنگ کر رہی تھی تو تنیشا شرما کی پروفائل مجھے میرے جو ممبئی میں کوآرڈینیٹر ہیں انہوں نے بھیجی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ یہ بہت خوبصورت لڑکی ہے اور بہت اچھا اس کا مستقبل ہے، ایز اے چائلڈ ایکٹریس یہ کام کرتی رہی ہے، اس کو ڈائلاگ بہت اچھے سے یاد ہو جاتے ہیں اور زیادہ تنگ نہیں کرتی ہے شوٹنگز پر، بہت زیادہ مطلب پنکچوئل ہے اور اچھے سے کام سمجھتی ہے، انٹیلیجنٹ ہے، یہ سب چیزیں مجھے اس کے بارے میں بتائی گئی تھیں۔ دراصل میری جو ٹیم کے لوگ ہیں ان کو اچھے سے معلوم ہے کہ میں ڈسپلن کے معاملے میں بہت سخت ہوں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ عموماً میری نہیں بنتی جو ڈسپلن کے معاملے میں کمزور ہوتے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے میرے پروجیکٹ جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہوئے، پروڈکشن ریلیٹڈ ورک ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ جس زمانے میں میں ممبئی میں پڑھ رہی تھی ماس کمیونیکیشن اور فلم میکنگ وغیرہ، تو اس زمانے میں مجھے ممبئی انڈسٹری کے بارے میں، بالی ووڈ کے بارے میں کچھ جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ جو اس سطح کے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل زمین سے اوپر آتے ہیں، تو وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی تمام رعنائیاں سمیٹ لینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تمام چیزیں فٹافٹ مل جائیں اور وہ تمام چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ ویسے تو نئی نسل پوری اسی مسئلے کا شکار ہے، تو یہ جو ٹائم پاس فیکٹر ہے یہ ممبئی میں یا بالی ووڈ میں یا میرے خیال میں دنیا بھر میں ہی ایسا ہے کہ جو اس سطح کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ اوپر آتے ہیں تو وہ تمام چیزیں فٹافٹ سمیٹ لینا اور ہضم کر لینا چاہتے ہیں، بڑی نیگیٹیوٹی کی طرف وہ پھر مائل ہو جاتے ہیں۔ کسی کے جذبات سے کھیلنا یا لڑکیوں وغیرہ میں انوالو رہنا جو ہے، یہ ان کو اس میں بڑا انٹرسٹ ہو جاتا ہے جب تک کہ ان کا پیٹ نہ بھر جائے۔ تو یہ جو ینگ لڑکے ہیں یہ اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، تو جو ان کی جذباتی صحت ہوتی ہے وہ بھی سخت مجروح ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے ڈپریشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے، جلد ہی ہمت ہار دینا، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ سب ان کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بالی ووڈ انڈسٹری نے اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی، بالی ووڈ انڈسٹری اس چیز کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ بالی ووڈ انڈسٹری بہت اچھی انڈسٹری ہے، فل انٹرٹینمنٹ ہے، اور بلا شبہ ان کو اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی اور اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے اور بہت پازیٹیولی لیا ہے، اور اس کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے بڑی سختی کے ساتھ۔ فی الحال ابھی 100% یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شیزان خان کو بھی ان چیزوں کی عادت تھی کہ وہ بہت زیادہ لڑکیوں میں ٹائم پاس کرنے کے عادی تھے، لیکن تنیشا شرما کی جو مدر ہیں انہوں نے یہی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ شیزان خان جو ہیں ان کو لڑکیوں کی عادت تھی اور وہ اپنی پرانی گرل فرینڈ کے ساتھ اسٹل انوالوڈ تھے، تو پھر انہوں نے تنیشا شرما کو بے وقوف کیوں بنایا؟ تو یہاں معاملہ جو ہے وہ فراڈ کا آ جاتا ہے۔ تنیشا شرما کی جو والدہ ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ تنیشا شرما جو ہیں وہ حجاب کی طرف ان کو مائل کیا جا رہا تھا اور وہ ساری بات مانتی تھی، صرف شیزان خان کے ہی گھر والوں پہ۔ انہوں نے شیزان خان کی بہن کے کہنے پر اسی جگہ ٹیٹو بنوایا جس جگہ پر ان کی بہن فلک ناز جو کہ ایک ایکٹریس ہیں ان کا ٹیٹو تھا، اور وہ بہت مہنگے مہنگے گفٹ دے رہی تھیں۔ انہوں نے شیزان خان کی برتھ ڈے پر ان کا گھر ڈیکوریٹ کروایا، اور ڈرائیور ان کا جو ہے وہ یوز کیا جا رہا تھا، اور بھی بہت کچھ۔ بطور ماں ظاہر ہے جو کہ ایک کریئر اورینٹڈ بچی کی ماں ہے اور جنہوں نے پروفیشنلی ممبئی آ کر انڈسٹری جوائن کی، ان کا ہدف ہی یہ تھا کہ وہ فلم انڈسٹری میں تنیشا شرما کو پروان چڑھائیں۔ وہ بچپن سے ایکٹنگ کر رہی تھیں، بہت ایکسپیرینس ہو چکا تھا ان کا، بڑی بڑی فلموں میں انہوں نے چھوٹی سی عمر سے ہی کام کیا تھا، خوبصورت بھی تھیں، محنتی بھی تھیں۔ فلک ناز کے کہنے پر لو از ابو ایوری تھنگ کا ٹیٹو بنوانا، اس سے لگتا ہے کہ ان کی باقاعدہ ایک ذہن سازی ہو رہی تھی کہ جو ہے جو بھی ان میں عمروں کا فرق تھا یا جو بھی ان میں ریلیجن کا فرق تھا، تو ان سب کو پس پشت ڈال کر محبت کو ترجیح دی جائے۔ اگر فلک ناز نے اس طرح کی ان کی ذہن سازی کی تھی تو اگر چھوڑ ہی دینا تھا شیزان خان نے تنیشا شرما کو، تو پھر اس طرح کی ذہن سازی کے ٹیٹو بنوانا اور اس طرح کا میسج دینا تنیشا شرما جیسی چھوٹی لڑکی کا، جس کے بارے میں شیزان خان کہتے ہیں کہ وہ میچور نہیں تھی اور عمر میں بہت فرق تھا، تو پھر وہ کوئی سینس نہیں بنتا کہ جب آپ نے اس کا دل ہی توڑنا ہے تو اس کی ذہن سازی نہ کریں۔ اور اس کے جواب میں شیزان خان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آفتاب اور شردھا کا کیس ہوا ہے تو اس ٹائم پر ان کا ذہن بنا کہ ریلیجن کا، مذہب کا جو فرق ہے وہ ازواجی زندگی میں آگے چل کر لانگ ٹرم ریلیشنز کے لیے اچھا اور سود مند ثابت نہیں ہو سکتا۔
تنیشا شرما کی ماں نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ ان کی بیٹی کو ماں کے خلاف کیا جا رہا تھا، کیونکہ مدرز عموماً ہیروئنس کی اور پروٹیکٹیو ہوتی ہیں، ہونا بھی چاہیے، انہیں اپنی بچیوں کا خیال رکھنا چاہیے، انڈسٹری ہے تو ماں کی ہر بات نہ ماننے دینے کی ذہن سازی کرنا فلک ناز کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر تنیشا شرما کی ماں کو کتا پالنا پسند نہیں ہے تو زبردستی تنیشا شرما کو کہہ کر گھر میں کتا رکھوانا، یہ فلک ناز کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، مطلب کہ وہ ان کی گھریلو زندگی میں یہ لوگ انوالو ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ فلک ناز اور شیزان خان کی جو ماں ہے وہ تنیشا شرما سے شیزان خان کی ایکس گرل فرینڈ کا جو ذکر کرتی تھی، ان سب چیزوں کا کیا مقصد تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو لگتا ہے کہ شیزان خان کی فیملی نے بھی تنیشا شرما اور ان کی ماں کو اپسیٹ رکھا۔ یہ ماں بیٹی تھیں جو فلم انڈسٹری میں کاوشیں کر رہی تھیں، اور تنیشا شرما کی ماں ان کی کیریئر بنانے میں بہت زیادہ میچورٹی کے ساتھ اپنی بیٹی کو آگے لے کر چل رہی تھیں اور اس کا دھیان صرف کام پر رکھنا چاہتی تھیں، جس کا بطور ماں ان کو پورا حق تھا۔ مجھے غلطی جو ہے وہ دونوں سائڈوں سے نظر آتی ہے، خاص کر اگر تنیشا شرما کی جو والدہ ہیں، جب ان کو پتا تھا کہ 5 دن پہلے تنیشا شرما نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی اور شیزان خان نے ان کو جا کے بتایا تھا کہ آپ اپنی لڑکی کا خیال رکھیں، کیونکہ شیزان خان جو ہے اس کو نہیں لگتا تھا کہ ان دونوں میں کوئی کمپیٹیبلٹی ہے۔ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہی شیزان خان نے اس رشتے کو ختم کر دینا ہی مناسب سمجھا، لیکن کیا شیزان خان نے اس حد تک تجاوز کیا تھا کہ جو تنیشا شرما ہے اس کی کوئی عزت پر حرف آیا ہو؟ اس نے کیا حدود پار کی تھی، عزت نفس کو مجروح کیا ہو؟ تو یہ ساری چیزیں ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر آپ جو ہے بریک اپ کر رہے ہیں تو بریک اپ کے بھی کچھ اصول ہیں، بریک اپ کرنے کی کچھ تہذیب ہوتی ہے، کچھ تمدن ہوتا ہے، تو کیا ان اصولوں کو کار فرما رکھتے ہوئے بریک اپ کیا گیا؟ ایسا نہیں لگتا، کیونکہ اچانک سے بریک اپ کر دینا بھی ٹھیک بات نہیں ہوتی۔ یہاں شیزان خان کی غلطی لگتی ہے، لیکن ان کی جو والدہ ہے تنیشا شرما کی، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا خیال رکھیں۔ جب 5 دن پہلے اس طرح کی نشاندہی مل گئی تھی کہ وہ اس قدر جذباتی ہو رہی ہے شیزان خان کے لیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے، تو خودکشی جیسے قدم وہ اٹھا رہی ہے، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی کاؤنسلنگ کرواتی، اس کے ساتھ رہتی اور اس کو جذباتی سہارا دیتی۔ بریک اپ کے بعد جب تنیشا شرما نے پہلی بار خودکشی کی کوشش کی تھی اور تنیشا شرما کی ماں نے شیزان خان کو اپنے پاس بلایا تھا، تو شیزان خان نے اپنا فیصلہ نہ بدلتے ہوئے معافی مانگی تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور تنیشا شرما کی ماں کو چاہیے تھا کہ اسی ٹائم پر اپنی بیٹی کا جذباتی سہارا بنتی، اس کی پروفیشنلی کاؤنسلنگ کرواتی، لیکن شیزان خان کو بھی بریک اپ کے اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ خودکشی کرنے سے پہلے روزمرہ معمول کی طرح شیزان خان اور تنیشا شرما نے شیزان خان کے ہی میک اپ روم میں لنچ کیا۔ اس کے بعد تنیشا شرما اپنے میک اپ روم میں چلی گئی، شیزان خان سیٹ پر اپنے شوٹ کے لیے چلا گیا۔ تنیشا شرما نے کہا کہ جب اس کو بلایا گیا کہ میں 2 منٹ میں آتی ہوں، لیکن آنے کے بجائے وہ واپس شیزان خان کے روم میں گئی اور وہاں پر اس نے اسی پٹی کو کھولا جو اس کی پہلی خودکشی کے باعث اسے باندھی گئی تھی، اور اس نے اس پٹی کا استعمال کرتے ہوئے شیزان خان کے میک اپ روم میں جو خودکشی کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی میسج دینا چاہ رہی تھی شیزان خان کو، جو کہ واضح ہے کہ شیزان خان کی وجہ سے ہی وہ یہ قدم اٹھا رہی ہے۔ پھر ایک سوسائڈ نوٹ کا ذکر آیا جس میں یہ لکھا تھا شیزان خان کے نام کے ساتھ کہ تمہیں مجھ سے اچھی بہتر کو ورکر نہیں ملے گی۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو تنیشا شرما ہے وہ اپنے پروفیشنل رشتے کو برقرار رکھنے کی جدوجہد کر رہی تھی، ایموشنلی وہ سخت ٹارچرڈ تھی، اور لیکن بریک اپ کو اور پرسنل ریلیشنز کو وہ ایک طرف ڈالتے ہوئے پروفیشنلی اپنی کارکردگی بہترین طریقے سے دکھا رہی تھی، اور جس کا وہ اظہار کر رہی تھی، اور یہی اس نے شاید سوسائڈ نوٹ پہ لکھا تھا۔ جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھانا کھا رہی تھی وہاں کچھ ان کی ایسی بات چیت ہوئی تھی شاید آپس میں، جو 15 منٹ جو آخر کے تھے جو کہ بہت ضروری ہیں وہ جاننا۔ تو ان 15 منٹ میں کچھ ان کی آپس میں ایسی بات چیت ہوئی کہ جس سے تنیشا شرما کی، جو کہ پہلے ہی جذباتی طور پر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے اس جذبات کو زک پہنچی، اور اس نے اس جذباتی غصے میں اس لمحے میں آ کر واپس جا کر شیزان خان کے ہی میک اپ روم میں اسی پٹی کو کھولا جو 5 دن پہلے اس کو باندھی گئی تھی، اور اس نے اس سے جو ہے اپنے آپ کو لٹکا لیا۔ تو اس سے ایک میسج ملتا ہے کہ جو شیزان خان کے میک اپ روم میں جا کر ہی اس نے یہ کیا، تو وہ شیزان خان کو باور کرانا چاہتی تھی کہ یہ سب میں تمہارے لیے تمہاری وجہ سے کر رہی ہوں۔ شیزان خان کی ایکٹریس بہن فلک ناز اپنا بیان جلدی دیں گی۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا میں کہا تھا کہ انتظار کریں، اور شیزان خان کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ دراصل تنیشا شرما کا بھی ایک سیکرٹ بوائے فرینڈ تھا اور وہ موو آن کر چکی تھی۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ تنیشا شرما کی والدہ کی زندگی میں بھی کوئی تھا جس کی وجہ سے تنیشا شرما جو ہے وہ اپسیٹ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اپنی
اپنی موت کے آخری دن جب وہ صبح سیٹ پر آئی تو اپنی ماں سے گلے مل کر بھی نہیں گئی. شیزان خان کے وکیل نے ان کے لیے دوائیں مانگی تھی کیونکہ ان کو استھما کا پرابلم ہے, اور ایک واقعہ اس حساب سے یوں منسوب کیا گیا ہے کہ اس شوٹنگ کے دوران جب شیزان خان کی اپنی سانس پھول رہی تھی اور استھما کا پرابلم تھا تو انہوں نے تنیشا شرما کی مدد کرتے ہوئے ان کو اٹھا کر وہ اس مقام تک لائے تھے جو کہ سیف تھی, سیکیور تھی, جبکہ خود ان کی اپنی سانس پھول رہی تھی. یہ وہ محبت کے لمحات تھے جو اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں, اور اب تنیشا شرما کی موت کے بعد جو نظر آ رہا ہے وہ دونوں خاندانوں میں دشمنیاں ہی نظر آ رہی ہیں. شیزان خان کے وکیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیزان خان کی ذہنی حالت ایسی ہے کہ کہیں وہ خود ہی خودکشی نہ کر لیں, تو ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, دواؤں کی ضرورت ہے, ان کے بال نہ کاٹے جائیں کیونکہ یہ ان کے رول کے لیے ایک اہم جزو ہے کہ ان کے بال لمبے ہوں اور کنٹینوئنسی رہے اور ان کے فیوچر کو کوئی مسئلہ نہ ہو. تنیشا شرما کی جگہ رول کس کو دیا جائے گا, اس کے لیے ابھی سے ایمبیشیس بالی ووڈ ایکٹریسز نے اپنی پروفائل نے پروڈکشن ہاؤس میں بھجوانی شروع کر دی ہیں. آڈیشن دینے کے لیے اب انہوں نے جدوجہد شروع کر دی ہے, اور یہی نہیں بلکہ شیزان خان کے رول کے لیے بھی ہیروز نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اور بہت سارے ہیروز نے اپنے بال بھی بڑھانے شروع کر دیے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کیس لمبا چلا تو شیزان خان کی جگہ وہ اپنے آپ کو کاسٹ کروا سکتے ہیں. اس سلسلے میں کارآمد ویڈیوز کا سلسلہ میں جاری رکھوں گی کیونکہ معاشرے میں ایک سیکھ ہے, اور بالی ووڈ والوں کو ضرور اس جانب توجہ مرکوز رکھنی ہوگی کہ صحیح سے ڈپریشنز اور اس طرح کے معاملات کو وہ حل کریں, اور جو اس طرح کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں بالی ووڈ میں رشتوں کو لے کر بلکہ دنیا بھر میں, تو میرا خیال ہے کہ جس طرح شادی کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے تو شادی سے پہلے جو کمپیٹیبلٹی کے لیے آپس میں راہ و رسم بڑھائی جاتی ہے اس کے لیے بھی کچھ رولز اور ریگولیشن جو ہیں وہ متعین کیے جانے چاہیے تاکہ اس طرح کے ڈپریشنز اور اس طرح کے مسائل سے آگے جا کر نجات حاصل کی جا سکے. میں پھر آؤں گی, پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. مع السلامہ, بائی بائے.